زندہ لوگ پیدا ہوئے تشریف نہ لاتے تو کیا سب ممکن تھا؟ تو ان کا لفظ کرنا بھی ایک رحمت ہے، کیونکہ وہ لفظ بھی انسانوں کے لیے رحمت بن گئی تشریف لائے ان پر بڑی تفصیل واقعات تو وہ پورے مبارک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام میں جو رکھا گیا تھا آپ کی جو ہے اولاد میں حضرت شیش علیہ السلام میں منتقل ہو. حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بڑے حسین جمیل اور بڑے وجیب تھے. پھر وہ نور جو ہے اور بہت سارے نام صرف نگاروں نے اور مورخین نے اور محققین نے بیان کیے ہیں، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. وہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جی علیہ السلام کو پہنچا اور وہ میرے پاس میں سے حضرت اسماعیل علیہ نبی جی علیہ السلام میں پہنچا. حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کے چھوٹے صاحبزادے اسحاق ہے، حضرت اسحاق کے صاحب حضرت یعقوب اور ان کے حضرت یوسف علیہ السلام. اس کے علاوہ ان کے اور جو ہے 11 صاحبزادے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید کی جگہ جگہ بنی اسرائیل کا جو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے تو وہی بنی اسرائیل ہے. بنی کہتے اولاد کو اسرائیل، عبداللہ کو کہتے ہیں ابراہیم الرحمن. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا، اسرائیل ان کا لقب تھا، تو ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور ہمارے آقا علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسماعیل سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر جو ہے کعبے کی تعمیر کی اور دوران تعمیر انہوں نے اللہ رب العزت سے بہت ساری دعائیں کی تھی جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پہلے بارے میں بیان کیا. ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو حضرت ابراہیم کو اسماعیل علیہ السلام نے کی ہوئی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. کعبے کی تعمیر کے دوران دعائیں کر رہے تھے، اے ہمارے پروردگار وبعث فیہم رسولا، کہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمائیے یعنی ہماری نسل میں جو آگے آنے والی ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو آپ کی آیاتیں پڑھ کر سنائیں، ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کا علم دے، والحکمۃ، اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کو پاک و ستھرا بنائے. تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا نبی اور رسول بھیجے جو ان کو پاک و صاف و ستھرا بنائے اور اللہ کی آیات پڑھ کے سنائے اور کتاب کا ان کو علم دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کی صورت میں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعاؤں کا اثر سرکار مدینہ ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام میں انہوں منتقل ہوا اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہمارے حضور کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہوئی، جبکہ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب نبی، حضرت یوسف نبی اور بعد میں جتنے انبیاء ہوئے بنی اسرائیل کے وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسی وجہ سے جو یعقوب وغیرہ ہوتے ہیں جو حضرت اسماعیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری جو نسل میں انبیاء ہوئے ہیں اور بڑے بڑے سلاطین ہوئے ہیں، ان کو اپنے نسب کا بڑا فخر ہے. اور اسی وجہ سے ان کے اندر یہ حسد تھا کہ نبی آخر الزمان جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے انسانوں کو دی تھی وہ ہم میں سے ہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے. تو اس لیے آج تک بھی یہود سرکار مدینہ کی نبوت کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ سرکار مدینہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہودیوں میں سے نہیں ہے، صرف تعصب کی وجہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ یہود کی فطرت ہے کہ وہ تعصب کرتے ہیں اور تعصب کی وجہ سے ہم کو تسلیم نہیں کرتے. یہ بھی تکبر ہے کہ ہمارے پسند سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہے فضل عطا کر دے. کسی کا یہ موضوع اب تو نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کئی علماء کے خاندان میں سے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی نسل میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوتا ہے، عام جو ہے لوگوں میں بڑا عالم پیدا ہو جاتا ہے. ایسے ہی کوئی باصلاحیت دانشمند انسان ایک معمولی خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور اس کی بخشش ہے کہ جس پر چاہے اپنی عنایت اور بخشش فرما دی. تو اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمانا منظور فرمایا. تو وہ نور جو ہے مختلف جو ہے شخصیات سے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دادا عبد المطلب تک پہنچا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے مبارک ہے دوستو
سرکار فرماتے ہیں کہ میں پاکیزہ اسلاف سے پاکیزہ حوالے میں منتقل کیا گیا ہوں. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا سلسلہ نسب ہے اس میں جتنے ہوئے آپ کے والد ہیں، آپ کے دادا، اس کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے جو ہے کفر شرک اور ہر طرح کی جو ہے برائی سے بچے ہیں، کیونکہ سرکار پاک کے پورے پاک کو اللہ رب العزت نے پاکیزہ مردوں سے پاکیزہ جو ہے عورتوں کے اندر منتقل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جتنے آپ کے اجداد میں وہ سارے وجیح، نیک اور پاکیزہ لوگ. یوں تو سرکار کے نسب میں جو لوگوں کا نام لیا جاتا ہے وہ سارے ہیں، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نسبتوں کے ساتھ ہم یاد کرتے ہیں قریشی کہتے ہیں. تو قریش جو ہے لقب ہے فہر بن مالک نام کے سرکار کے اجداد میں شخصیت دنیا ہوتا. فہر بن مالک کو قریش کہا جاتا. قریش کہتے ہیں سمندر کے ایک جانور کو جو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ سمندر کے کوئی جانور اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتے، یہ ہمیشہ ہر جانور پر غالب آ رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا نام قریش کیوں پڑا؟ وہ بھی مالک کا کہ وہ بھی اس جانوروں کی طرح تمام خطروں پر ہمیشہ غالب آ رہتا ہے. بڑے بہادر، بڑے خوبصورت، بڑے زبردست تھے کہ کوئی قبیلہ بھی ان کے قبیلے پر کبھی غالب نہیں آ سکا جب تک وہ سردار. تو اس لیے ان کے اصل نام کے بجائے ان کے لقب کی وجہ سے وہ مشہور ہوا. ایسے ہی ہوتا ہے، لقب کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے. تو فہر بن مالک کا لقب قریشی تھا، اس نسبت سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا، اسی وجہ سے سرکار کو ہاشمی کہتے ہیں. اور بنی ہاشم آپ کا خاندان اسی وجہ سے مشہور ہے، وہ ہاشم ہونے کی وجہ سے. تو آپ کے دادا کا نام جو مشہور ہوا ہاشم، وہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ بڑے سخی تھے. اور ہاشم کے معنی ہوتے ہیں روٹی کو چورنے والے، روٹی کو چورنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. اب ان کا یہ لقب اس واسطے مشہور ہوا کہ یہ تھے بڑے سخی. تو ایک مرتبہ بڑا سخت حد پڑا تو لوگ جو ہے کھانے کے محتاج ہوئے. تو چونکہ سرکار کے خاندان والے کعبے کے متولی تھے اور حاجیوں کی خدمت بجا لاتے تھے، تو یہ ان کے شام کا سفر کیا کرتے تھے تجارت کے لیے. تو ان کو جب باہر تک پتہ لگا تو وہ وہاں شام سے سود کی بہت ساری روٹیاں لے کر اور اس کو ان کے شوربے میں ڈال کر سرید کہتے ہیں. ایسے ہی جیسے ہم مرد وغیرہ میں روٹی گھروں کا کھاتے ہیں نرم ہو جانے کے بعد شوربے میں روٹی چون کر کھاتے ہیں، اس کو سرید کہتے ہیں. سرکار کی پسند کا ہوتا ہے. تو سرید بنا کر حاجیوں کو انہوں نے مفت میں وہ پسند کیا. تو روٹی کو چورنے والے ان کا لقب مشہور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں. ان کا اصل نام شہبہ. شہبہ کے معنی اصل میں ہوتے ہیں بوڑھے کے. تو یہ ان کا نام اس واسطے پڑا کہ ان کے سر میں کچھ شکر پڑا. تو عبد المطلب بھی کبھی اس زمانے کے جو ہے عقیدہ کے مطابق شرکی افعال میں مبتلا نہیں ہوئے. کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی. کعبۃ اللہ میں جا کر آپ طواف کیا کرتے تھے اور بتوں کے اوپر جانوروں کو ذبح کرنے کو سب ناپسند کیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں بچیوں کو لڑکیوں کو زندہ تردور کرنے اور دفن کرنے کا رواج تھا، اس کو آپ سختی سے ناپسند کرتے تھے اور لوگوں کو اس سے روکتے تھے. کیونکہ سرکار کے لوگ جتنے ہیں جیسے کہا نسب میں سلسلے ہے پڑے ہیں وہ سارے لوگ جو ہے نیک آس اور شرک کی جو ہے لعنت سے بچو گے. ہاشم بھی جو سرکار کے جو پردادا تھے قبیلہ بنی نجار کے خاتون سے شادی ہوئی. حضرت عبد المطلب نہیں پڑا ہو، ابھی یہ پیدا ہوئے تھے کہ ان کے والد ہاشم کا انتقال ہو گیا. تو یہ 6-7 سال تک عبد المطلب مدینے میں رہے. حالانکہ آپ کا خاندان مکی ہے. بعد میں جو ہے آپ کو آپ کے چچا مطلب نے جو ہے کفالت عطا کی، تو اس کی وجہ سے آپ کا نام جو ہے عبد المطلب پڑ گیا. آپ جیسے میں کہتے ہیں کسی غلام یا جو ہے باندھی وغیرہ، تو عبد المطلب سے ویسے آپ مشہور ہیں. آپ جو ہے اپنے والد کے بعد قبیلے کے سردار بنے
قریش بڑے جو ہے یہ بھی خوبصورت زمین شکیم اور 110 سال کی عمر کا آپ کے جو ہے 11 صاحبزادوں کے معلومات میں اختلاف بھی ہے. ہمارے سب سے بڑے تھے حضرت عبداللہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں. یہ آپ کے صاحبزادوں میں سارے نہایت ہی حسین و جمیل نہایت ہی پاکیزہ فطرت جبکہ عرب کا جو ماحول تھا اس وقت بڑا ہی جو ہے برا ماحول تھا. اتنا برا ماحول کہ برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا. اور کیا کہوں برائی برے ماحول کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی برائی کے لیے پیمانہ نہیں تھا کہ یہ چیز بری ہوتی ہے یہ اچھی ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ کی پیدائش کے بارے میں حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے اگر ہوں گے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام قربان کروں گا. کیونکہ اس زمانے میں کوئی شریعت وغیرہ تھی نہیں کیا کام صحیح ہے کیا نہیں ہے اس لیے اس قسم کی منت نہیں کی جاتی. تو ایسی منت کرنی گئی حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو معاملے میں کی بات لیکن حضرت عبد المطلب چونکہ اپنے وعدے کے اور عہد کے جو پابند شخصیت تھے انہوں نے پورا عزم مسلم کر لیا کہ وہ ان کا قربان کریں گے. سارے جو ہے خاندان والے منع کیا آپ سے اس بات سے. اور پھر ایک جو ہے یہ تجویز نکالی گئی کہ اس زمانے میں چونکہ قانون وغیرہ ہوا کرتے تھے پابند کتابیں بیان کرتے قانون وغیرہ ہوا کرتے لوگ ان سے بڑا اتفاق رکھتے تھے. تو طے یہ ہوا کہ جاتا اس سے مشورہ لیا گیا زمانے میں کہاں عورت تھی وہ جو مشورہ تھا اس پر عمل کیا ہے. تو اس سے جب مشورہ لیا گیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک کام کرو بچے کو قربان مت کرو خدا کے نام پر بلکہ تم جو ہے پورا ڈالو اونٹوں کا جب تک کہ اونٹ کا پورا نہ نکلتا جائے تم جو ہے بچے کے نام کے ساتھ اونٹ کے نام نکالتے جاؤ. تو ایک طرف حضرت عبداللہ کے بھی نام پورا ڈالا گیا اونٹ کے نام اس میں مشورت دیے گئے طریقے سے. تو اس طرح 100 اونٹوں کا جو ہے پورا نکلنے کے بعد عبداللہ کا نام نہیں کیا 100 اونٹ قربان کیے گئے. تو آپ سارے جو ہے علاقے عرب میں مشہور تھے کہ 100 اونٹوں کے قربانی کے ذریعے میں بچا گئے. یہ معمولی واقعہ نہیں تھا 100 اونٹ کو قربان کیا گیا ان کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی کے بعد آپ بچا گئے. اور ایسے حسین و جمیل تھے کہ اپنے گھر سے نکلتے تو عورتیں جو ہے آپ کے نگاہ کے لیے اپنے دروازوں میں کھڑی ہو جاتی. لیکن اس کے باوجود اتنے پاکیزہ فطرت تھے کہ کبھی آپ نے جو ہے زنا اور کسی قسم کی جو ہے بےحیائی اور برائی کی طرف رغبت نہیں. اور چونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب سے ان میں منتقل ہو چکا تھا تو نور کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا. وہ جب کسی پہاڑی علاقہ کی طرف نکل جاتے ہیں عرب مکے کا جو علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقہ تھا. آج بھی اتنی ترقی ہو جائے کہ باوجود اگر آپ 20-25 کلومیٹر نکل جائے مکے سے تو آپ سوچیں گے کہ یہ دنیا کا بھی کسی علاقے میں آ جائے انسان کی آپ کو کام نہیں کرتا. اور یہ سارا ماحول جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے انسان یہاں کر گیا ہے. آج اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا منشا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کو اپنے حبیب کی نشوما کے لیے منتخب بنایا تاکہ سارا جو زمانے کا بدکاری کا ماحول تھا اور روحانیت سے مادیت پرستی کی طرف جو لوگوں کی ذہنیں منتقل ہو چکے تھے اس سے محفوظ کرنے کے لیے اس قسم کا ماحول اللہ نے قائم کیا تھا اپنے ہم کے لیے. سرکار کا ہمارے علاقے میں چلا جانا پڑھائی کیا کرنا تو واقعات آ جائیں گے اس میں آپ کو یہ بات پتا چلے گی اس کی کیا اہمیت تھی اس ماحول میں. جیسے ہم کسی کی خاص طور پہ کوئی چہرے کو کرنا چاہتے ہیں نشوونما کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خاص ماحول فراہم کرتے ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں مختلف قسم کے ہم کے چاہتے ہیں بچے کو عالم بنائیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ گھر میں ماحول پڑے گا نہیں اس وقت اس کو لے جاؤ پڑھنے کے بعد مزے سے کرے گا اس ماحول میں پڑھے گا تو اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس ماحول کی پیدا ہونا ہے ان کی ایسا جو ہے یہ بات زیادہ تجربے میں ثابت ہوتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کے لیے ماحول فراہم کیا گیا. تو ہوا یہ کہ جب وہ پہاڑوں کی طرف نکل جاتے حضرت عبداللہ تو غیب سے تو آوازیں آتی کہ اے وہ ذات جس میں اللہ کے حبیب کا نور تم پر سلام ہو. اور دیوار سے پوری آواز سنائی